This is a match-winning effort and history has repeated itself somewhat. Australia into the final. پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا سے سیمی فائنل میں شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ سنسنی سے بھرپور میچ میں رضوان اور فخر کا بلہ چلا، لیکن بالرز 177 رنز کے ہدف کا دفاع نہ کر سکے۔ کینگروز 11 نے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کی ویکلی ہائی لائٹس اور میں ہوں عدیل احمد۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جمعرات کو ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل کی تفصیلات بتائیں گی ماہنور یوسف۔ T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے۔ محمد رضوان نے 67 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ فخر زمان 55 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ کپتان بابر اعظم 39، شعیب ملک 1 اور محمد آصف کوئی رن نہ بنا سکے۔ ہدف کی تعاقب میں آسٹریلیا نے جارحانہ آغاز کیا اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد 19ویں اوور میں کامیابی سمیٹی۔ کینگروز کی جانب سے میتھیو ویڈ نے شاندار کھیل پیش کیا۔ انہوں نے 17 گیندوں پر 41 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی اور مین آف دی میچ قرار پائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے ڈیوڈ وارنر نے 49، مچل مارش نے 28 اور مارکس اسٹونس نے 40 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم اس کامیابی کے بعد T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی، جہاں اس کا مقابلہ اتوار کو نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ پاکستان کی شکست پر گرین شرٹس کے بعض مداح مایوس نظر آئے، لیکن کچھ نے ٹیم کی مجموعی کارکردگی کو سراہا اور سوشل میڈیا پر ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ہمارے پاکستانیوں کے پر اتنے زیادہ اونچے ہو گئے تھے کہ وہ بھول گئے تھے کہ پاکستان میچ ہار بھی سکتا۔ آسٹریلیا کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور ظاہر سی بات ہے جب اچھا پرفارم کرو تو جیت آپ کے قدموں میں۔ دونوں نے اچھا پرفارم کیا، بٹ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں میچ چینج ہو جاتا ہے، اور وہ آخر کا مومنٹ تھا جس میں ایسا نہیں لیے کیچ ڈراپ کیا اور لگاتار چھکے۔ بس امید تھی کہ پاکستان فائنل کھیلے گا اور ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ دیکھنے۔ اینڈ میں وہی حسن علی نے بہت زیادہ رن دے دیا جس کی وجہ سے، اور وہ پریشر میں بھی آ گیا تھا بہت زیادہ، بٹ ان دی اینڈ جو بھی ہے پاکستان سے ہمیں پیار ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ جو سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ دونوں ٹیمز نے اینڈ تک کھیلا ہے، لیکن وی آر ود دیم بیفور دی میچ اینڈ وی آر ود دیم آفٹر دی میچ۔ اب آپ کو سنائیں گے کپتان بابر اعظم کی ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں سے گفتگو، جو ٹیم کو دلاسا دینے کے ساتھ ساتھ انہیں آئندہ میچز میں غلطیاں نہ دہرانے پر زور دے رہے ہیں۔ پین سب کو ہے، سب کو دکھ ہے کہ ہم نے کہاں غلط کیا اور کہاں پہ ہمیں اچھا کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہم کی کوئی بھی نہیں بتائے گا، سب کو پتہ ہے، لیکن اس سے ہم نے سیکھنا ہے۔ ہمارا جو یہ ایک یونٹ بنا ہوا نا، یہ ٹوٹے نہ کوئی کسی کے پہ انگلی اٹھائے کہ اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ہم نے ایز اے ٹیم نہیں اچھا کھیلا، کوئی کسی پہ انگلی کوئی نہ اٹھائے، ٹھیک ہے؟ اور سارے پازیٹیو بات، کوئی نیگیٹو ہار گئے، ہاں ہار گئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سیکھیں گے، اس سے سیکھیں گے یہی آگے جو آگے دی کرکٹ، اس میں یہ چیزیں نہیں ہم دہرائیں گے۔ جو کہتے ہیں نا ایفرٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اور وہ ہم کریں گے، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ رزلٹ خود آئیں گے جب آپ ایفرٹ کرتے رہیں گے نا، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا سب کو دکھ ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر تک، اس کے بعد ٹھیک ہے، سوچو کہ ہم کہاں غلط تھے اور کہاں ہم اچھا کر سکتے تھے، تو کوئی گرے نظر نہ آئے، ایک دوسرے کو اٹھاؤ، بیک اپ، یہی ٹائم ہوتا ہے ایک دوسرے کو اٹھانے کی، کھینچنا کسی نے نہیں ہے۔ میں آپ کو میں جس سے بھی میں نے سن لیا نا، تو پھر میں کچھ اور بات کروں گا، اس سے کوئی بھی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ اچھا جس طرح چلتا آ رہا ہے ویسا ماحول رکھو، ایک دوسرے کو اٹھاؤ اور انجوائے کرو، سیکھو۔ وش یو آل دا بیسٹ، تھینک یو۔ یہ تو تھی T20 ورلڈ کپ میں ہونے والی پیش رفت، جس نے ان دنوں پورے پاکستان کو کرکٹ فیور میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب چلتے ہیں اس ہفتے کی پاکستان کی سب سے بڑی خبر کی طرف، جو ہے حکومت پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان جنگ بندی پر ہونے والا اتفاق اور سپریم کورٹ میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی پیشی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسد صہیب۔
پاکستان کی حکومت کی جانب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور 1 ماہ کی عارضی جنگ بندی پر پاکستان میں ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پیر کو تصدیق کی تھی کہ کالعدم تحریک طالبان اور حکومت کے درمیان جاری مذاکرات کے دوران فریقین جنگ بندی پر اتفاق کر چکے ہیں۔ ملک کی قومی سلامتی کمیٹی کے پیر کو ہونے والے اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی سے بات چیت آئین پاکستان کے تحت ہو رہی ہے، جس میں متاثرہ علاقوں کے افراد کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور انہیں مکمل اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے سیز فائر یعنی فائر بندی میں توسیع ہوتی جائے گی۔ ان مذاکرات میں افغانستان کی اتھارٹیز انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے بھی حکومت کے ساتھ 1 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق کی تصدیق کی ہے۔ ان کے بقول مذاکرات جنگ کا حصہ ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ ادھر پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں دسمبر 2014 کو ہونے والے اندھوناک حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے لواحقین اور اپوزیشن جماعتیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ لواحقین کی تنظیم کے صدر فضل خان ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ان شہداء کے خون سے غداری کے مترادف ہے جنہوں نے گزشتہ 15 برسوں کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان ہونے والے معاہدے پر شدید تنقید کی ہے۔ جہاں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہو یا ٹی ایل پی کا معاہدہ کی بات ہو، یہ سارے ایشوز یونیلیٹرل ڈیسیژنز نہیں ہو سکتے ہیں۔ پارلیمان، نیشنل اسمبلی، سینٹ کے اپروول کے بغیر ان پہ کوئی پالیسی نہیں بن سکتا۔ ادھر بدھ کو سانحہ آرمی پبلک اسکول ازہود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کو طلب کر کے 4 ہفتوں میں سانحے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت میں پیشی کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے یقین دلایا کہ اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، عدالت جس کے خلاف کہے گی کارروائی کریں گے۔ خیال رہے کہ آرمی پبلک اسکول کے متاثرہ والدین نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اسد صہیب، اردو VOA، لاہور۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے امریکہ نے غیر ملکی سیاحوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، لیکن اس سے قبل آپ کو سنائیں گے لاہور کے ایک ایسے قہوہ خانے کی داستان جہاں اب طلبہ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ سنیے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔ باغ منشی لدھا کی گلی نمبر 4 میں قائم لرننگ ہب جس عمارت میں قائم کیا گیا ہے وہ پہلے ایک قہوہ خانہ تھا۔ یہاں بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ جماعتیں ہیں۔ لرننگ ہب صبح 10 بجے اپنا کام شروع کرتا ہے۔ یہاں طالب علموں کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہے۔ علاقے کی وجہ شہرت اور مقامی آبادی کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے بچوں کے لیے موسیقی کی کلاسیں شروع کی گئیں۔ استاد کے سکھانے کے طریقہ کار اور موسیقی کا نام سن کر طالب علموں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جس کے بعد آہستہ آہستہ ریاضی، انگلش، دینی تعلیم اور دیگر علوم کی جماعتوں کا آغاز کیا گیا۔ ہماری فیملی میں کافی زیادہ لوگ بھی جاتے ہیں، میرے بھائی، میرے کزنس، اور ان کی طرف دیکھ کے مجھے یہ شوق ہوا کہ میں بھی گاؤں۔ پھر میں ادھر آیا اس اسکول میں اور اسکول نے میری کافی زیادہ ہیلپ کی۔ میں یہاں اپنی باقی کلاسز بھی لیتا ہوں اور یہاں پہ میوزک بھی سیکھتا ہوں۔ میں پڑھتی اس لیے ہوں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ میں بڑی ہو کے کرونا وائرس کو ہٹاؤں گی۔ لرننگ ہب سے منسلک اساتذہ کا کہنا ہے کہ بڑے بچوں کو پڑھانے میں اس وقت دشواری پیش آتی ہے جب وہ اپنے گھروں سے ایسی بہت سی غیر اخلاقی سرگرمیاں سیکھ چکے ہوتے ہیں جو معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ علاقے میں بچیوں کو کم عمری میں فروخت کر دینا اور ان کو جسم فروشی پر مجبور کرنا اب بھی جاری ہے، لیکن مخیر حضرات کی مدد سے چلنے والے لرننگ ہب نے ان بچوں کو ایک نئی زندگی سے روشناس کروانے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک سسٹم جو ہے جس میں ٹریفکنگ بھی ہے، براٹلز بھی ہیں، ڈرگ ایڈکشن بھی ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں، وہ وہاں پہ شروع ہو گیا۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو ناچنے والی جو ہیں ان کے بچے ہیں،
تو اس وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے. انیشلی تو اس ایک فیملی کی وجہ سے جن کے بچوں کو ہم نے کہا تھا کہ ہم تعلیم دلائیں گے, ان کے لیے آئے, اور پھر سلسلہ بڑھتا گیا وہاں سے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کئی ایسے بچے ہیں جن کو ہم نے ان کے ماں باپ سے ہی بچا کے رکھنا ہے, یا جو ایک سب سے محفوظ چیز آپ کا گھر ہے وہی ان کے لیے سیف نہیں ہے. لرننگ ہب ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی کے علوم اور ہنر سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے دیگر بچوں کی طرح خود اعتمادی کے ساتھ رہ سکیں. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور. پاکستان میں بار بار ڈالر کی قیمت کیوں بڑھتی ہے اور پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام کیوں نہیں؟ ڈالر بڑھنے کا مہنگائی میں اضافے سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ان دنوں مہنگائی سے پریشان ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے. ان سوالوں کے جواب لائے ہیں محمد ثاقب, جنہوں نے معاشی ماہرین ظفر پراچا اور سمیع اللہ طارق سے گفتگو کی ہے. پچھلے 3 سے 4 ماہ میں تقریباً ڈالر کا ریٹ ہمارے ہاں 17-18 روپے بڑھ گیا ہے, جس کو ہم اگر پرسنٹیج میں دیکھیں تو وہ 10 سے 11% ہے. پاکستان کی معیشت بیس ہی ڈالر کے اوپر کرتی ہے. افغانستان سے بھی ہمیں ایکسیس ڈالر آتے تھے کیونکہ افغانستان میں جو ہے وہ یہ تھا کہ امریکی ڈالر آ رہا تھا, کیونکہ وہ جو ہے ان کی ساری جو گورنمنٹ ہے وہ فنڈ ہو رہی تھی یو ایس گورنمنٹ سے, تو ظاہر ہے وہ ڈالر بھی جو ہے چونکہ افغانستان میں کھانے پینے کا سب سامان یہاں سے جا رہا تھا, دودھ ہے, پانی ہے, یا ایون کھانے پینے کی اور اشیاء ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ ڈالر کا فلو ہمیں یہاں پہ انفلو ملتا تھا. اب اس کی جگہ ہمارا جو ہے وہ کچھ آؤٹ فلو ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈالر اب آ نہیں رہا ہے, تو وہاں پہ جو پاکستانی روپیہ اتنے زمانے کا جو پڑا ہوا تھا اس کے اگینسٹ یہاں سے ڈالر جا رہا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب تھوڑا سا ہمیں پریشر فیل ہو رہا ہے. آپ سمجھیں ڈالر جو ہے نا مہنگائی کی ماں ہے, کیونکہ ہم امپورٹ بیس کنٹری ہیں. سب سے پہلے پیٹرول مہنگا ہوا تو ہر چیز مہنگی ہو گئی, ٹرانسپورٹیشن, آپ کے بجلی, کاسٹ آف کنسٹرکشن, کاسٹ آف پروڈکشن, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. کھانے کا تیل ہے, بجلی کی قیمتیں وہ ڈالر سے لنکڈ ہوتی ہیں. ایون اگر ہم جو ہماری روزمرہ کی اشیاء ہے ان میں سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ پیریٹی کے حساب سے چلتی ہیں, جیسے چینی وغیرہ اس وقت درآمد ہو رہی تھی تو ان کی قیمتوں میں فرق پڑ سکتا ہے. لیکن بہرحال جو یہ قیمتیں یعنی پیٹرول, LNG, ایون کوئلے کی, اور ان چیزوں کی قیمتوں میں ڈیفینیٹلی اضافہ پیٹرول ڈالر کی قیمت کے ساتھ فوراً ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی اگر گورنمنٹ کی کوئی IMF کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے اور کمٹمنٹس کی طرح الیکٹریسٹی چارجز, واٹر چارجز اور ریونیو وغیرہ, ٹیکسز, اگر اس کے اندر یہ شرط ہے ڈیویلیو کرنے کی تو یہ ڈالر واپس نہیں جائے گا. اور اگر ان کی کنڈیشن نہیں ہے تو یہ ڈالر میں سمجھتا ہوں اگلے 2-3 مہینے میں واپس اپنی جگہ چلا جائے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی کرنسی کی قدر میں کمی اس ملک کی کمزور ہوتی ہوئی معیشت کی علامات میں سے ایک ہے, اور اس کا حل اسی میں پوشیدہ ہے کہ اس ملک کی درآمدات برآمدات کے مقابلے میں کم ہو, یعنی دوسرے الفاظ میں اس ملک کے اخراجات اس کی کمائی کے مقابلے میں کم ہو. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. امریکہ نے لگ بھگ 1.5 برس بعد غیر ملکی مسافروں کے لیے اپنے زمینی اور فضائی راستے کھول دیے ہیں. امریکہ کے اس فیصلے کے بعد مسافروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کی توقع ہے, لیکن امریکہ آنے والوں کو اب بھی کئی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. وہ چیزیں کیا ہیں, بتا رہے ہیں آفتاب بوڑکا. تقریباً 1.5 سال کی پابندیوں کے بعد اب امریکہ نے چائنا, انڈیا, UK اور ساؤتھ افریقہ سمیت 33 ممالک سے آنے والے وزٹرز کے لیے بہت ساری پابندیاں جو پہلے لگی ہوئی تھی وہ اب ختم کر دی ہیں. امریکہ میں موجودہ کرونا وائرس کی صورتحال اور اس کی بہتری کو دیکھ کر حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ یہاں سے آنے والے لوگوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. وہ ریسٹرکشنز کیا ہیں اب ان پر نظر ڈالتے ہیں. ان تمام ممالک سے آنے والے وزٹرز کو مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہونا پڑے گا اور اپنے ساتھ اپنے کووڈ کا ایک نیگیٹو ٹیسٹ بھی ساتھ رکھنا ہوگا جو کہ ان کے ڈپارچر سے 72 گھنٹے یا اس سے کم میں کیا گیا ہو. لیکن یہ شرط ان لوگوں پر لاگو نہیں ہے جو کہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ویکسین نہیں لے سکتے یا ان کا ٹریول اتنا ایمرجنسی میں ہے کہ ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ ویکسین لگوا سکیں.
अमरीकी वफाकी इदारे CDC के मुताबिक वो तमाम वैक्सीन्स एक्सेप्टेबल हैं जिन्हें WHO ने अप्रूव किया हुआ है। इन वैक्सीन्स में अमेरिका की फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एस्ट्राजेनेका और चाइना की भी एक वैक्सीन शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में रशिया की बनाई गई स्पुतनिक वैक्सीन फिलहाल शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर कोई अमरीकी शहरी इन ममालिक से सफर कर रहा है और उसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो उसके लिए ये शर्त है कि उसका कोविड का नेगेटिव टेस्ट 1 दिन के अंदर हुआ हो, मीनिंग कि जो उनकी डिपार्चर डेट है उससे 24 घंटे या उससे कम में अगर उनका नेगेटिव टेस्ट है तो वो अमेरिका में ट्रैवल कर सकते हैं। 8 नवंबर को जैसे ही ये सारी रिस्ट्रिक्शंस एयर ट्रैवल के लिए खत्म की गई, उसी वक्त अमेरिका के जो लैंड बॉर्डर्स हैं साउथ और नॉर्थ में, उनको भी खोल दिया गया कनाडा और मेक्सिको के लिए, और वहां से आने वाले शहरियों के लिए भी यही शराइत मौजूद हैं। फजाई सफर करने वालों के लिए जो शराइत हैं उनको इन्फोर्स करना एयरलाइंस की जिम्मेदारी होगी, और अगर कोई एयरलाइन इन रूल्स को इन्फोर्स नहीं कर पाती तो हर वायलेशन के नतीजे में इन्हें $35,000 तक का जुर्माना फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बाहर से आने वाले कोई शहरी कोई मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अमेरिका के फेडरल इदारे CDC की वेबसाइट पर कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। That's it. अमेरिका तो बहुत दूर है और इसका वीज़ा मिलना भी आसान नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जिस मुल्क का वीज़ा बहुत ही आसान है वो है तुर्की, जो इन दिनों पाकिस्तानी सयाहों की नई मंजिल बनता जा रहा है। पाकिस्तानी तुर्की इतना क्यों जा रहे हैं, जानिए तंजीलुर रहमान और सुंबुल कामरान की इस रिपोर्ट में। तुर्की के साथ एक अपनायत सी महसूस होती है। जो भी यहाँ पे आता है सयाहत के मकसद से कभी मायूस नहीं जाता। टर्की मुझे कैसी डेस्टिनेशन लगती है जहाँ पर देयर समथिंग फॉर एवरीवन टू डू। बॉस्फोरस रिवर पे क्रूज, वहाँ की मसाजिद, और शाम के वक्त खास तौर पे एक अलग सा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। पिछले 5 से 7 साल में टर्की का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है पाकिस्तानी टूरिस्ट में, और उसकी वजह यह है कि एक तो फार ईस्ट का ट्रैवल बहुत कर लिया था पाकिस्तानियों ने, उसके बाद टर्की का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और वेदर बहुत सूट करता है पाकिस्तानियों को। एक फैमिली कंप्लीट एंटरटेनमेंट है टर्की में, वीज़ा इजीली मिल जाता है, यूरोपियन कंट्री है, और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक्टिविटी मौजूद है। दूसरी वजह जिसकी वजह से लोग टर्की को प्रेफर करते हैं वो ये है कि क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप आराम से खाना पीना जो है वो कर सकते हैं, अपना हलाल का कोई इशू नहीं होता। यहाँ हर गली में या हर दूसरी गली में जो है एक मस्जिद मौजूद है, तो जिन्हें नमाज वगैरह पढ़नी होती है वो उसके लिए आसानी हो जाती है। इश्क ममनू से लेके अब्तुल गाजी तक जितने भी कल्चर ट्रेडिशन जो टर्की का पेश किया गया है पाकिस्तानीज़ में, और इन्होंने पाकिस्तानी ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, बहुत ज़्यादा विज़िट करना चाहते हैं टर्की, और उनकी मेन साइट्स को विज़िट करते हैं, उनके मेन मज़ारात को विज़िट करते हैं, और टर्की ट्रेडिशन से एक तरह से मोहब्बत हो गई है पाकिस्तानियों को। ड्रामोस का डेफिनेटली इम्पैक्ट रहा है। जो घर था जो इश्क ममनू में शूट हुआ था उसकी अब बाकायदा टूर्स होते हैं, लोग जाते हैं उसको विज़िट करते हैं, देखते हैं। बॉस्फोरस के ऊपर जो पूरी लोकेशन सीन्स वगैरह हुए थे, तो काफ़ी सारे लोग जगहों को देखना पसंद करते हैं। मैं आपसे ये कहता चलूँ कि एक तो टर्की पाकिस्तान का मुस्लिम बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, और टर्किश पीपल भी बड़े पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को, और जहाँ पाकिस्तानी टूरिस्ट वहाँ मिलता है उनको वो बहुत एहतराम और इज़्ज़त देते हैं। जब भी आप किसी को कहते हैं कि हम पाकिस्तान से आए तो वो बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है, और वो फिर अपनी हिस्ट्री जो है वो हमें बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह जो है वो टर्की की मदद की है, टर्की के साथ खड़ा रहा था। तो ये बेसिकली पाकिस्तानियों का अपना भाई कहते हैं। एक बड़े टूरिज्म कंट्री में प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स होते हैं। टर्की का एक माइनस पॉइंट इस्तांबुल का ख़ास तौर पर टैक्सी माफिया और नाइट लाइफ में, तो नाइट लाइफ में तो ना ही जाएँ तो बेहतर है। पाकिस्तानी बहुत लूटे हैं वहाँ पर, ठीक है, लेकिन बताते नहीं हैं। टैक्सी माफिया भी बहुत है, तो कोशिश करें कि टैक्सी का यूज़ कम से कम हो, लेकिन ये मेट्रो और ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर वो ट्रैवल करना चाहें। अगर आपने टैक्सी को कोई नोट दे रहे हैं पैसों का,
तो उसको बार बार दिखा के दे, ठीक है। जब एक बार आपसे नोट लेने के बाद आपको कहेगा कि नहीं आपने मुझे पैसे दिए या इतने पैसे दिए। फिर फेयर्स के बड़े मसले हैं, बनते कुछ फेयर लेते कुछ हैं। जो बड़े शहर होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह इस्तांबुल हो गया, वहाँ पे यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल ऑफ पिक पॉकेटिंग, जो कि बाकी सारे बड़े शहरों के अंदर होता है, कराची, लाहौर। बिसाइड्स दैट टर्की इज वेरी फ्रेंडली टू विजिट एंड मूव अराउंड। 500-550 लोग हम 25 दिन के अंदर लेके जा रहे हैं, सिर्फ ग्रुप टूर्स की शक्ल में। वो भी 500 लोग इस सूरत में है कि फ़्लाइटें NCOC ने पाकिस्तान में 50% कर दी हैं, फ़्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, फेयर्स नहीं मिल रहे एयरलाइंस के। अगर ये फेयर्स भी मिल जाए और फ़्लाइटें प्रॉपर मिल जाएं सबको, तो ये 500 का फिगर 3 गुना ज़्यादा होगा। आप सुन रहे थे VOA उर्दू की वीकली हाइलाइट्स। इस शो को एडिट किया था सुम्बुल कामरान ने और इसके प्रोड्यूसर थे उमैर बिन रियाज। आप इस शो के बारे में अपनी राय का इजहार हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए VOA उर्दू का पॉडकास्ट। आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते।